اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اگلا خط ہمیں ملا ہے سرگودا سے ریحانہ بیگم صاحبہ کا۔ وہ خواتین کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ خواتین کے مسجد میں نماز جنازہ کے لیے جانا جائز ہے، کیونکہ اس عمل کے لیے شرعی طور پر کوئی چیز منع نہیں ہے۔ اور بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ نماز جنازہ مرد اور خواتین سب کے لیے شرعی طور پر جائز ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی جنازے میں شریک ہو تو اس کے لیے 1 قیرات ہے، اور جو تدفین تک ساتھ رہے تو اس کے لیے 2 قیرات ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ 2 قیرات کی مقدار کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند، یعنی 2 پہاڑوں کے برابر اجر ملے گا۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، لیکن خواتین کو جنازے کے ساتھ قبرستان نہیں جا سکتی، انہیں قبرستان جانے سے منع کیا گیا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے۔ اور سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں قبرستان تک جنازوں کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا، لیکن بہت زیادہ سختی نہیں کی گئی، لیکن نماز جنازہ پڑھنے سے عورت کو منع نہیں کیا گیا۔ نماز جنازہ مسجد میں ہو، گھر میں ہو، جنازگاہ میں ہو، ویسے بھی خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مسجد نبی میں جنازے پڑھتی آئی ہیں، جبکہ قبرستان کی زیارت صرف مردوں کے لیے خاص ہے، بالکل ایسے ہی جیسے جنازے کے ساتھ قبرستان میں جانا بھی مردوں کے لیے ہی خاص ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کرنے والی، بار بار جانے والی خواتین پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اس میں جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث منقول ہیں ان میں کہ آپ نے قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پر، قبروں پر سجدے، ان پر چراغاں کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو قبرستان جاتے ہوئے جنازے کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا ہے، جبکہ نماز جنازہ مسجد میں لوگوں کے ساتھ ادا کرنا یا جنازگاہ میں ادا کرنا یہ جائز ہے۔ خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں فرض نمازیں اور جنازے بھی پڑھا کرتی تھیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جنازہ مسجد نبی میں ادا کیا۔ اسی بنا پر تو کسی بھی خاتون کو موقع ملے کہیں مسجد میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ نماز جنازہ ادا کر سکتی ہے، بشرطے کہ اس میں اور کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے، جزا فضا نہ ہو جائے، نوحہ مارانا شروع ہو جائے، یا رونا دھونا چلانا اور کوئی جو اس قسم کی چیزیں کی جاتی ہیں، کوئی فتنہ پیدا کیا جاتا ہے، تو وہ نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ حرمین شریفین میں وہاں پہ ہر نماز کے بعد مختلف جنازے پڑھے جاتے ہیں، تو عموماً ہماری خواتین جو ہیں وہ نہیں پڑھتی ہیں، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ ان کو ایک موقع مل رہا ہے کہ اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے نماز پڑھنے کا، تو اسی لیے پھر ان کو چاہیے کہ وہ بھی وہاں پہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ، چاہے وہ خواتین ہیں، ان کے ساتھ نماز جنازہ میں شرکت کریں، اس کی دعائیں یاد کریں وہاں پر رہتے ہوئے یا اپنے گھر میں، یہاں پر جب بھی موقع ملے، تاکہ وہ میت کے لیے دعا کر سکیں۔ تو یہ ان کے لیے بھی ایک عبرت کی بات ہوگی، وہ بھی سیکھیں گی، اور پھر ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے اس عمل کو قبول کیا جائے گا۔ تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہی ہے کہ مردوں کو بھی یہ دعائیں یاد نہیں ہوتی جو کہ نماز جنازہ اکثر پڑھتے ہیں، اور خواتین کو تو بصورت اولا جو ہے یاد نہیں ہوں گی۔ تو یہ ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جہاں پہ وہ دیگر چیزیں دعائیں یاد کرتا ہے، تو نماز جنازہ کی بھی جو چند دعائیں ہیں، صرف کوئی زیادہ نہیں ہیں، ان کو یاد کرے، اور جب بھی ایسا کوئی موقع آئے مردوں کے لیے تو وہ بھی پڑھیں اس میں، اور اسی طرح خواتین کو اگر موقع ملے تو بھی وہ پڑھیں، تاکہ ان کو بھی اس کا ثواب ملے، اجر ملے، اور پھر میت کے بارے میں بھی ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اسی لیے پھر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور موقع ملے تو اس میں شامل ہونے کو کہا گیا ہے، تو اسی لیے اس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔